السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ تمام قسم کی حمد و ثنا اور تمام قسم کی تعریفیں بڑائی اور بزرگی کا حقدار ہے ہمارا پالنہار رب ذوالجلال، جس نے ہم اور آپ کو اس دنیا کے اندر وجود بخشا اور ہماری زندگی اپنے تمام قسم کی سہولیات سے ہمیں مالا مال کیا۔ رب نے ہمیں ہدایت اور وہ ہدایت جو قرآن سنت کی شکل میں ہے اس کی توفیق سے نوازا۔ اللہ رب العالمین سے ہم دعا کرتے ہیں کہ باری تعالی ہمیں اس قرآن و سنت کی ہدایت کی شاہراہ پر استقامت کی توفیق نصیب فرمائے اور اسی شاہراہ پر چلتے ہوئے رب ہمارا خاتمہ بالخیر فرمائے۔ ہمارا عقیدہ، ہمارا عمل، ہماری زندگی کے تمام شعبوں سے متعلق تمام امور کے فیصلے ہم اسی قرآن و سنت کی روشنی میں کریں۔ اللہ رب العالمین ہمیں خود عمل کرنے اور دوسروں کو بھی انہی چیزوں کی دعوت دینے کی توفیق نصیب فرمائے۔ دیکھیں، کئی لیکچرز کے اندر آپ کے سامنے بدعات کی حقیقت اور بدعتیں دنیا کے اندر کیوں وجود میں آتی ہیں، بدعتوں کے وجود کے اسباب کیا ہیں، دنیا میں بدعتوں کے ظہور کے اسباب کیا ہیں، بدعتیں کیوں کر دنیا کے اندر ان کا وجود ہوتا ہے، اس کے بارے میں ہم نے تقریباً 3 لیکچرز آپ کے سامنے اللہ کی توفیق سے پیش کیا ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں سمجھنے، بدعتوں سے آگاہی لینے اور خود اس سے دور ہونے اور امت کو اس سے بچانے کی فکر کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آج کے اس لائیو درس کے اندر آپ کے سامنے جو ٹاپک لے کر کے میں حاضر ہوا ہوں وہ موضوع ہے بدعتوں کے انتشار کے اسباب۔ پہلا موضوع تھا بدعتوں کے وجود کے اسباب، کہ دنیا کے اندر بدعتیں کیوں جنم لیتی ہیں، اور آج کے اس درس کے اندر ہم یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ دنیا کے اندر بدعتیں کیوں ہیں، بدعتیں پھلتی اور پھولتی کیسے ہیں، بدعتیں پروان کیسے چڑھتی ہیں، بدعتیں دنیا کے کونے کونوں کے اندر کیسے منتشر ہوتی ہیں، اس کا کیسے غلبہ ہوتا ہے، اس کے بارے میں انشاءاللہ آج کے اس درس حاصل کرنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ رب العالمین توفیق نصیب فرمائے۔ انشاءاللہ آج کا یہ درس مختصر ہوگا انشاءاللہ۔ دیکھیں، جب بات آئی ہے بدعتوں کے انتشار سے متعلق، دراصل موضوع کے انتخاب کا داعیہ کیا بنا، سبب کیا بنا، جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں یہ ماہ محرم کا مہینہ چل رہا ہے اور ماہ محرم میں دنیا کے کونوں کونوں کے اندر بہت سے لوگ ہیں جو نہ جانے کیسی کیسی بدعات اور خرافات کو انجام دیتے ہیں۔ یہی وہ سبب ہے جس کی بنیاد پر ہم نے بدعت کی حقیقت کا موضوع آپ کے سامنے رکھنا مناسب سمجھا اور اس کے متعلق بہت سے گوشوں کو آپ کے سامنے آشکارا کرنے کی کوشش بھی کی ہے۔ اور آج کے اس درس کے اندر جیسا کہ میں نے ذکر کیا کہ بدعتوں کے پروان چڑھنے، پھلنے اور پھولنے کے اسباب کیا ہیں، اس پر گفتگو ہوگی۔ آئیے ہم اس ٹاپک کو آگے بڑھاتے ہیں۔ دیکھیے، جب بات آتی ہے بدعتوں کے انتشار کے اسباب سے متعلق، وہ کون سے اسباب ہیں، وہ کون سے ریزن ہیں، یا وہ کون سے وجوہات ہیں، وہ کون سی چیزیں ہیں کہ جن کی وجہ سے بدعتیں یہ دنیا کے اندر جنم لی اور جنم لینے کے بعد پروان چڑھنے لگتی ہیں، دنیا کے اندر پھلنے اور پھولنے لگتی ہیں، دنیا کے اندر یہ پھیلنے لگتی ہیں، اپنے بالوں پر نکالنے لگتی ہیں۔ اس پر جب غور کریں گے جو بنیادی سبب آپ کے سامنے آئے گا نظر، وہ ہے بہت سے علماء کا، جبکہ وہ دیکھ رہے ان کی آنکھوں کے سامنے گمراہ قسم کی بدعتیں یہ ایجاد ہو گئی ہیں، گمراہ قسم کی بدعتیں دنیا کے اندر لوگوں نے ان کو پیدا کر دیا ہے، ان کو گڑھ دیا ہے اور دین بنا کر کے مسلم سوسائٹیوں کے اندر ان کو وجود بخش دیا ہے۔ اس کے باوجود علماء کی خاموشی اختیار کرنا
ان گمراہ بدعتوں کا تعاقب نہ کرنا اور ان پر گفتگو نہ کرنا، جو بدعتیں ہیں، اور یاد رہے ساری کی ساری بدعتیں جن کا تعلق دین سے ہوتا ہے یہ گمراہیت پر مبنی ہوتی ہیں. کوئی بدعت اچھی نہیں ہوتی، کوئی بدعت حسنہ نہیں ہوتی. بدعتیں جتنی بھی ہیں دین سے متعلق وہ ساری کی ساری سیئہ ہیں، بری ہیں. اور گمراہ بدعتوں کو علماء دیکھ کر کے خاموشی اختیار کریں، چشم پوشی کریں اور ان پر لوگوں کو آگاہی نہ دیں، نکیر نہ کریں بدعتوں کے بارے میں، ان کے خطرات، ان کی مذمتیں اور ان کے جو نقصانات ہیں اس سے لوگوں کو آگاہ نہ کریں، لوگوں کو بیان نہ کریں. یہ وہ سبب ہے جس کی وجہ سے بدعتیں دنیا کے اندر وجود میں آتی اور دھیرے دھیرے یہ بدعتیں پھلتی اور پھولتی ہیں، پروان چڑھتی ہیں. کیوں ایسا ہوتا ہے؟ اس لیے کہ عوام کو دیکھتی ہے، اور جب علماء کسی چیز پر خاموشی انہوں نے اختیار کر لی، وہ سکوت اختیار کر لیا، تو عوام جو ہے وہ سمجھتی ہے کہ بھئی یہ چیز صحیح ہے. اگر یہ چیز غلط ہوتی، اگر یہ طور و طریقہ، یہ سسٹم یہ باطل ہوتا تو علماء خاموش نہیں رہتے، علماء اس کا انکار کرتے، علماء اس کے خلاف بولتے، علماء اس کے خلاف لیکچر دیتے، علماء اس کے خلاف جو ہے تحریریں پیش کرتے، کتابیں، پمفلیٹ وغیرہ اس کے ذریعے سے لوگوں کو بتاتے. لیکن علماء اس پر خاموش ہیں، اس کا مطلب کہ یہ چیز صحیح ہے، درست ہے. چنانچہ علماء کی خاموشی یہ عوام کے لیے بدعتوں کو قبول کرنے اور بدعتوں کے پیچھے دوڑنے کا یہ بڑا اہم سبب بنتی ہے. اسی طریقے سے دیکھیں ہوتا یہ ہے، یہ تو رہی خاموشی کی بات. اب ان علماء کے بارے میں کیا کہیں گے کہ جنہوں نے جان بوجھ کر کے بدعتوں کی تائید کی ہے. بدعتیں ایجاد ہوئیں، نہ صرف کی خاموشی اختیار کی بلکہ ان بدعتوں کی فضیلت اور ان بدعتوں کو دنیا قبول کرے اس سے متعلق وہ تائیدی کلمات پیش کرتے ہیں، کتابی شکل میں یا جو ہے آڈیو ویڈیو کی شکل میں. اب یہ لوگ ایسا کیوں کرتے؟ دراصل علماء کے سارے علماء ربانی نہیں ہوتے. اللہ رب العالمین کا خوف ضروری نہیں ہے کہ ہر عالم کے دل میں ہو. بہت سے کہنے کو اپنے آپ کو عالم ہیں، شکل و صورت کے اعتبار سے ان کا شمار علماء میں ہوتا ہے، لیکن علماء سو ہیں. ان کی نگاہوں کے سامنے ہمیشہ دنیا ہوتی ہے کہ کسی بھی طریقے سے دوسروں کو بیوقوف بنا کر کے بدعتوں کے ذریعے سے حرام کاموں کو جو ہے اس پر خاموشی اختیار کر کے یا اسی طریقے سے مصلحت کے لیے جیبوں کو گرم کرنے کے خاطر، اپنی دکان چمکانے کے خاطر یہ علماء کیا ہے، نہ یہ صرف حق کو بیان نہیں کرتے بلکہ باطل پر خاموشی کے ساتھ ساتھ باطل کی تائید پر آ جاتے ہیں اور اسی کو دین کا ایک جز بنا کر پیش کرتے، اس پر فضیلتوں کی بھرمار لگاتے ہیں اور نہ جانے کیسے کیسے انداز سے عوام کو گمراہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. مقصد صرف یہ ہوتا ہے کہ اس سے عوام میرے پیچھے چلے، میرے خواہشات نفس کی جو میرا مسئلہ ہے اس کے پیچھے عوام چلتی رہے، میں عوام کو بیوقوف بناتا رہوں، اس سے دنیا کے سامنے میری شہرت ہو، لوگ میرے پیچھے عقیدت مند بنے اور پھر اس طریقے سے نذرانے میرے جیب میں آئیں اور دنیا میری بنتی چلی جائے. یاد رہے اللہ کے ہاں یہ ساری چیزیں آیا ہیں اور اللہ رب العالمین کی پکڑ کی کوئی طاقت بچا نہیں سکتی. اللہ مہلت دیتا ہے لیکن اللہ رب العالمین بندوں کے اعمال سے غافل نہیں ہے. لہذا انسان کو چاہیے اپنے کردار پر غور کرے، چاہے وہ علماء ہوں چاہے وہ عوام ہوں. غلطی ہے. یہ اور بات ہے کہ اگر ایک غلطی عام آدمی کرتا ہے تو وہ اتنا بڑا جرم نہیں ہوگا جتنا بڑا جرم اسی غلطی کو اگر کوئی عالم کرے گا. اسی طریقے سے دیکھیں دوسرا سبب بدعتوں کے پروان چڑھنے کا، دنیا والوں کے درمیان بدعتوں کے پھلنے اور پھولنے کا دوسرا سبب یہ ہے کہ کوئی عالم خود بدعت پر عمل کرے. اور جب عالم بدعت پر عمل کرنا شروع کر دے گا، عالم خود ہو یا بدعت کے مطابق اس کا عمل ہو، تو اب دنیا تو بھائی تقلید کرتی ہے. عمومی طور سے آپ دیکھیں دنیا کے اندر جو ہے تقلید کا چلن ہے. لوگ اپنے آپ کو مقلد کہتے ہیں، یعنی یہ کہ کسی دوسرے کو دیکھ کر کے چلنا،
کسی دوسرے کے پیچھے چلنا، یہ اس کو انہوں نے لازم پکڑا ہوا ہے۔ چنانچہ جب وہ اپنے عالم کو دیکھتے ہیں کہ میرا یہ بڑا عالم فلاں مدرسے کا ذمہ دار، فلاں مسند کا ذمہ دار، فلاں مسجد کا، اتنی بڑی مسجد جامع مسجد کا امام اور اتنی بڑی جماعت کا سرخیل، اب وہ جب کوئی کام کر رہا حالانکہ وہ کام شریعت کے اعتبار سے بدعتی امر ہے، بدعتی فعل ہے، تو اب لوگ دھوکے میں پڑ جاتے ہیں، اس کی دیکھا دیکھی وہ بھی وہی کام کرنے لگتے ہیں۔ تو بہرحال جب کوئی عالم گڑبڑ ہوتا ہے، عالم بدعت کا شکار بنتا ہے، تو پھر وہ دوسروں کے لیے گویا بدعت کے پرچار کا سبب بنتا ہے، اور ایک طرح سے وہ گرچہ زبان سے نہ کہے وہ بدعت کا پرچارک بن جاتا ہے، بدعت کا دائی بن جاتا ہے، اور لوگ چونکہ اس کو اپنا نمونہ مانتے ہیں، اس کو اپنا اسوہ اور ماڈل مانتے ہیں، تو اب اس کی دیکھا دیکھی دنیا کے اندر بدعتیں پھیلنا شروع ہو جاتی ہیں، اور بڑی تعداد میں پھر جو ہے بدعتوں کا انتشار اور پھیلاؤ ہوتا ہے۔ اور تیسری چیز ہے، بڑے افسوس کی بات تو یہ ہے کہ مختلف ادوار اور مختلف زمانوں کے اندر بہت سے حاکموں نے بدعتوں کی پشت پناہی کی ہے۔ بہت سے عمرا اور حکام دنیا کے اندر آئے، بہت سے سلاطین دنیا کے اندر آئے، بہت سے بادشاہ دنیا کے اندر گزرے جنہوں نے بدعتوں کی پشت پناہی کی ہے۔ مقصد کیا تھا ان کا؟ دنیا حاصل کرنا، ریاست، کرسی، تخت و تاج، اس کا حصول اور اس کی بقا، اس کے خاطر انہوں نے کیا کیا؟ بدعتوں کو قبول کیا، بدعتوں کی پشت پناہی کی، بدعتوں کی تائید کی، اور بدعتوں کے انتشار کے لیے، بدعتوں پر مبنی امور کو پھیلانے کے لیے انہوں نے اپنے خزانوں کے جو ہے دروازوں کو کھولا، اور اس طریقے سے ان کی تائید اور ان کی مدد اور سپورٹ کے وجہ سے بہت سے زمانوں میں بدعتیں بڑی تیزی کے ساتھ پھیلی ہیں۔ چنانچہ آپ دیکھیں، آپ دور نہ جائیں، جس فتنے کے اندر امام اہل سنہ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ مبتلا کیے گئے، وہ فتنہ کیا تھا؟ وہ فتنہ خلق قرآن کا تھا۔ وہ فتنہ کیا تھا؟ یہ معتزلہ لوگوں نے، اعتزال کی راہ پہ چلنے والوں نے جو فتنہ پھیلایا تھا، اور جس کی جو ہے چھاپ، جس کے دھوکے میں پڑ گیا خلیفہ مامون الرشید۔ چنانچہ مامون الرشید کے زمانے میں اس فتنے نے جو ہے حکومتی لیول پر آ کر کے زور پکڑا، اور اس کی جانب سے کیا ہوا؟ جو ہے آرڈر جاری کر دیا گیا کہ اگر کوئی بھی شخص قرآن کو اللہ کا مخلوق نہیں کہتا ہے تو ایسے شخص کو سمجھایا جائے، اس کو منع کیا جائے، اور نہیں مانتا ہے تو اسے پسے دیوار زندہ قید کر دیا جائے، اس کو جیل کی سلاخوں کے پیچھے ڈال دیا جائے۔ چنانچہ بڑے بڑے علماء کو مختلف قسم کے عذاب سے گزرنا پڑا اس کے زمانے میں، اور یہ پشت پناہی اس نے جو ہے فتنہ خلق قرآن، جو ایک بدعت تھی جس پر سنیوں کا معمول نہیں تھا، سنیوں کا عقیدہ جو نہیں تھا، اہل سنت نے اس سے پہلے معتزلہ کے فتنے وجود میں آنے سے پہلے کبھی کوئی نہیں کہتا تھا کہ قرآن اللہ کا کلام نہیں بلکہ مخلوق ہے، جیسے ہم اور آپ مخلوق ہیں۔ دنیا مانتی تھی کہ قرآن اللہ کا کلام ہے۔ بہرحال یہ پہلا فتنہ جو ہے، یہ اس کی تائید اور اس کا سپورٹ کسے حاصل؟ خلیفہ مامون الرشید نے جو ہے اس کی پشت پناہی کی، اور جس کے نتیجے میں بڑے بڑے علماء کو قید و بند سے دوچار ہونا پڑا، اور بڑی مختلف ہی سخت قسم کے عذاب سے ان کو دوچار کیا گیا۔ اور یہ لمبی داستان ہے حزن و ملال کی، درد و تکلیف کی، امام احمد بن حنبل اور ان کے ساتھیوں کے ساتھ جو ہوا، بہرحال اس کو ذکر نہیں کرنا چاہتا۔ لیکن یہ فتنہ جو ہے سب سے پہلے مامون الرشید کے زمانے میں جو ہے یہ فتنہ جنم لیا ہے۔ اس کا نام عبداللہ المامون ابن ہارون الرشید، یہ عباسی خلیفہ تھا، اور یہ جو ہے سن 170 ہجری کے اندر اس کی پیدائش ہوئی۔ خلافت اس کو ملی سن 198 ہجری میں۔ بہرحال یہ 20 سال تک خلیفہ رہا، 20 سال 5 مہینے تک یہ خلیفہ رہا۔ بڑا ماہر تھا عربی ادب کا، عربی زبان کا، اور اسی کے زمانے میں جو ہے خلق قرآن کے فتنے نے زور پکڑا، اور جس کی مار جو ہے مسلمانوں اور سنیوں کے امام احمد بن حنبل کے اوپر پڑی۔ بہرحال یہ فتنہ اور یہ شخص جو ہے سن 218 ہجری کے اندر اس کی وفات۔ اس کے بعد یہ فتنہ کب دبا؟
یہ نہیں کہ جو ہے یہی پہلا شخص تھا جو فتنہ پرور تھا اور فتنے کو جس نے جنم دیا، جس نے فتنے کی تائید کی، اور یہ بدعت اس نے دنیا کے اندر گویا ایک طرح سے پھیلانے کا ایک سبب بنا۔ لیکن اسی کے خانوادے سے کہہ لیں جو ہے خلیفہ ہارون الرشید، اس سے پہلے یہ بڑے سخت سے سنت کے معاملے میں اللہ کے فضل سے سنت کی تائید کرنے والے، سنت کو قبول کرنے والے، سنت کے جو ہے نشر و اشاعت والے اور اہل سنت، یہ ان کو جو ہے ہمیشہ ترجیح دیا کرتے تھے۔ یہ خلیفہ ہارون الرشید یہ کہا کرتے تھے کہ بلغنی ان بشرا المیسی زعم ان القرآن مخلوق، یہ کہتے تھے کہ دیکھو مجھے یہ بات پہنچی ہے کہ بشر المیسی یہ گمان کر رہا ہے کہ قرآن مخلوق ہے۔ علی ان ادفرنی اللہ بہ لاقتلنہ قتلۃ ما قتلتها احدا قط، یہ جو ہے خلیفہ ہارون الرشید کہا کرتے تھے کہ مجھے بات پہنچی ہے کہ بشر المیسی یہ اس بات کا دعویٰ کر رہا ہے کہ قرآن اللہ کا کلام نہیں بلکہ مخلوق ہے۔ اللہ کی قسم اگر اللہ نے مجھے کیا میں اس بشر المیسی کو پانے میں کامیاب رہا تو اللہ کی قسم میں اس کا ایسا قتل کروں گا، اس کی جان ایسے لوں گا کہ اس سے پہلے میں نے کسی کو اس انداز سے قتل نہ کیا ہوگا۔ یہ بھی مثال موجود ہے۔ تو بہرحال جب کوئی جو ہے حاکم وقت بگڑتا ہے تو اس کے بگڑنے کی وجہ سے معاشرہ بگاڑ کی راہوں پہ چلتا ہے۔ چنانچہ جب کوئی حاکم وقت مبتدی بن جاتا ہے، بدعتی بن جاتا ہے، بدعتوں کا حمایتی اور سپورٹر بن جاتا ہے، تو اس کی وجہ سے دنیا کے اندر بدعتوں کا پروان چڑھتا ہے، بدعتیں بڑی تیزی کے ساتھ پھیلتی ہیں۔ بہرحال میں وہ واقعہ پورا مکمل آپ کے سامنے ذکر نہیں کرنا چاہتا، جیسا کہ میں نے کہا ہے کہ انشاءاللہ آج کا یہ درس مختصر ہوگا، اور مختصر ہونے کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ چونکہ آج کا یہ دن سعودیہ عربیہ کے اندر 9ویں عاشورہ کا دن ہے، 9ویں محرم کا دن ہے، تو اللہ کے فضل سے میں نے روزہ بھی رکھا ہوا ہے۔ اللہ رب العالمین قبول فرمائے۔ آپ لوگ بھی اپنے ملکوں کے اندر اگر آپ نے آج کا روزہ جو وہ حضرات جو سعودی کے اندر نہیں رکھا ہے تو کل کا روزہ 10ویں محرم کا رکھیں، اور اس کے ساتھ 11ویں کا بھی رکھ لیں، اور وہ جو ہندوستان، پاکستان، بنگلہ دیش وغیرہ کے اندر ہیں اور وہاں کے عربی چاند کے اعتبار سے چلتے ہیں تو پھر ان کو چاہیے کہ وہ 9ویں اور 10ویں کا روزہ رکھیں گے، یعنی کل اور پرسوں کا روزہ انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ توفیق نصیب فرمائے۔ بہرحال دیکھیں چوتھی جو ہے قسم کہہ لیں یا چوتھا سبب جس کی وجہ سے بدعتیں دنیا کے اندر پھلتی اور پھولتی ہیں، بدعتیں پروان چڑھتی ہیں، بدعتیں بڑی تیزی کے ساتھ دنیا کے اندر منتشر ہو جاتی ہیں، اس کا چوتھا ریزن یا چوتھا سبب ہے تو لوگ جو ہے یہ اس کی پرواہ نہ کریں اور جو ہے یہ بدعتیں گویا یہ عادت بن جائیں، رسم و رواج اختیار کر جائیں۔ بدعتیں کیا ہیں؟ ایسے آئیں اور معاشروں کے اندر ایسے یہ جو ہے پھیل گئیں کہ اب کوئی ان کے بارے میں کسی کے اندر یہ شعور ہی نہیں آتا کہ یہ جو ہے گڑبڑ بھی ہو سکتی ہے، چونکہ عادت بن گئی ہے، ایک سسٹم بن گیا ہے۔ اور اب جو لوگ بھی دنیا کے اندر آتے ہیں، نئی نسلیں آتی ہیں، اپنے آبا و اجداد کو انہوں نے ایسے ہی کرتے پایا اور ان کے یہاں یہی تصور رہا کہ یہ دین کا ایک حصہ، ایک جز ہے، چنانچہ اسی رسم و رواج کو اختیار کرتے ہوئے اب ان کی اولادیں، ان کی نسلیں اسی سسٹم کو قبول کرتی ہیں اور اسے آگے بڑھاتی ہیں آنے والی نسلوں کے لیے۔ اور اس طریقے سے کیا ہوتا ہے، بدعتیں یہ گویا معاشروں کے اندر، سوسائٹیوں میں باقی ہو جاتی ہیں اور نہ ختم ہونے والی بن جاتی ہیں، اور یہ سلسلہ دراز ہوتا چلا جاتا ہے، اور اس طریقے سے بدعتیں پھر گویا بڑی تیزی کے ساتھ پھلتی پھولتی اور دنیا کے اندر پھیلتی ہیں، اور ایسا نہیں لگتا کہ شاید لوگ جو ہے باتوں سے توبہ کریں، اس لیے کہ ان کو شعور ہی نہیں ہے، آگاہی نہیں ہے۔ تو ایسے جہاں ماحول ہوں، جہاں اس قدر جہالت ہو، جن سوسائٹیوں کے اندر لوگوں کو یہ پتہ ہی نہ ہو کہ یہ دین سے ہٹ کر کے بھی معاملہ ہو سکتا ہے، یہ دین کے خلاف بھی معاملہ ہو سکتا ہے، یہ جو کچھ سلسلہ چل رہا ہے، مثال کے طور سے وہ ایریاز، وہ علاقے جہاں ہی بستے ہیں یا شیعوں سے متاثر سنی حضرات کی آبادی ہے،
اور انہوں نے تعزیہ داری ہی کو دین سمجھا ہوا ہے، لنگر لگانے کو دین سمجھا ہوا ہے، محرم منانے کو دین سمجھا ہوا ہے، اور محرم کی 1 تاریخ سے لے کر کے 10 تاریخ تک ماتم کرنے کو دین سمجھا ہوا ہے۔ انہیں پتہ نہیں کہ ماتم کرنا حرام ہے، اور یہ تعزیہ داری اور لنگر کا لگانا، یہ سبیل کا لگانا، اور اسی طریقے سے مختلف قسم کے کھانے اور پکوان تیار کر کے ان پر فاتحہ خوانی وغیرہ کرانا، یہ سب کے سب بدعاتی امور میں ان کا اندر یہ سب مانے جاتے ہیں، شمار کیے جاتے ہیں، ان کو پتہ ہی نہیں ہے، تو اب وہ کر رہے ہیں، کرتے چلے جا رہے ہیں۔ لہذا وہ حضرات جن کو اللہ رب العالمین نے قرآن و سنت کا علم دیا ہے، صحیح عقیدے کے جو حامل ہیں، ان کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ حکمت کے ساتھ اچھے انداز میں ایسے علاقے کے لوگوں کو سمجھائیں، پیار سے، محبت سے، قریب ہو کر کے، نفرت پھیلا کر کے نہیں، زہریلی تقریریں کر کے نہیں، ان علاقوں کا دورہ ہو اور وہاں کے لوگوں سے انفرادی طور سے ملاقاتیں کی جائیں، ان سے تعلقات بنائے جائیں، اور پھر دھیرے دھیرے ان کو ان ساری چیزوں کی حقیقتوں سے آگاہ کیا جائے، بتایا جائے کہ بھئی ہماری سوسائٹی میں، ہم لوگوں کے یہاں یہ جو سلسلہ چل رہا ہے، دراصل اس کے مقابل میں دیکھو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سنت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہے، آپ نے فرمایا ہے کہ بھئی نوحہ کرنا، گالوں کو نوچنا، بالوں کو نوچنا، کپڑوں کو پھاڑنا اور جسم کو عذاب سے، تکلیف سے دوچار کرنا، جو لوگ ایسا کریں وہ ہم میں سے نہیں ہیں۔ وہ عورتیں، وہ حضرات جو ہے مصیبت کے وقت میں اپنے گالوں بالوں ہیں، اپنے کپڑوں کو پھاڑتے ہیں، یا اسی طریقے سے واویلے مچاتے ہیں، چیخو پکار کرتے ہیں، زبان کے ذریعے سے نہ جانے کیا کچھ بکتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جنت ایسے لوگوں کے اوپر حرام ہے، جنت کی خوشبو بھی ایسے لوگوں کو نہیں مل سکتی ہے۔ تو اللہ رب العالمین صحیح العقیدہ اور سنت کے حاملین کو اللہ رب العالمین توفیق نصیب فرمائے کہ وہ ان علاقوں میں جائیں اور وہاں لوگوں سے تعلقات بنائیں، انفرادی طور سے ایک ایک سے مل کر کے، اور اس کو دین سمجھائیں، ان کو صحیح عقیدہ پیش کریں، ان کے سامنے سنت کو سمجھائیں۔ اللہ رب العالمین میرا اور آپ کا شمار فرمائے۔ بہرحال 5ویں جو چیز ہے، 5واں سبب، 5واں ریزن جس کی وجہ سے بدعتیں پنپتی ہیں، پھلتی پھولتی ہیں، پھیلتی ہیں، اور یہ آخری سبب ہے، وہ جو کی اصل میں موافقت، یہ خواہشات نفس کی پیروی کرنے والے حضرات جن کے نزدیک سب کچھ ان کا اپنا مزاج ہے، ان کی اپنی خواہشات ہیں، تو اپنی خواہشات نفس کے پیچھے چلتے ہوئے لوگ بدعت کرتے ہیں، چونکہ بدعت کی راہوں میں لوگوں کو بظاہر تمام قسم کے تماشے ملتے ہیں، وہ چیزیں جو جوانوں کی امنگیں ہوا کرتی ہیں اور جن میں جوانوں کو ایک قسم کی لذت ملتی ہے، شیطان اس کو مزین کرتا ہے ان کی نگاہوں کے سامنے۔ وہ سارے کے سارے غلط راستے، وہ حرام راستے جو شریعت کی نگاہوں میں حرام ہیں اور جن کے قریب جانے سے ہماری شریعت نے ہم کو منع کیا ہے، ان چیزوں کی راہیں اگر ملتی ہیں تو بدعتیوں کے ہاں ملتی ہیں، کیونکہ اس کے اندر، بدعتوں کے اندر شیطان کا دخل ہوتا ہے اور خواہشات نفس کی پیروی اور کو پورا کرنے کے فل چانسز اس کے اندر ملتے ہیں۔ چنانچہ آپ دور نہ جائیں، آپ جو ہے مزاروں کی بدعات پر اگر نگاہ ڈالیں، مزاروں کی رونقیں، مزاروں کی یہ بھیڑ، مرد و زن کا اختلاط، نوجوان لڑکیاں فل میک اپ کے ساتھ ان کا مزارات پہ حاضر ہونا، اور پھر اس کے بعد وہاں پیش آنے والے حادثات اور تماشے، یہ دنیا کو چیخ چیخ کر کے کہہ رہے ہیں کہ یہ فحاشی کے اڈے ہیں، یہ برائیوں کے اڈے ہیں، اور یہاں سے چونکہ نوجوانوں ان کی خواہشیں پوری ہونے کے بہت سے راستے ملتے ہیں، اس لیے یہ جو ہے بدعت، اس طرح کی جو بدعت مزاروں سے متعلق ہے، اس کو لوگ پروان چڑھا رہے ہیں، اس کو دنیا کے اندر بڑی تیزی کے ساتھ پھیلایا جا رہا ہے۔ اسی طریقے سے شیعہ حضرات کے ہاں آپ دیکھ لیں، ان کے یہاں بھی یہ کچھ کمی نہیں، بلکہ یہ تو وہاں سے بھی بڑے ہوئے ہیں۔ انہوں نے بھی بدعتوں کو جس طریقے سے وجود دیا، بدعتوں کو دنیا میں
کی دنیا کے اندر ان کا دائرہ شیعوں تک نہ رہ کر کے بعض سنیوں تک متعدی ہو گیا، اور بہت سے سنی حضرات ان کے جو ہے غلط حرکتوں والی حرکتیں کرنے لگ گئے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کو اس میں ان کی اپنی خواہشات کی جو ہے چاشنی ملتی ہے۔ یہ جو غلط قسم کے خواہشات نوجوانوں کے اندر ہوتے ہیں، اس کو پورا ہونے کے فل امکانات، فل چانسز ان کو ان راہوں پہ ملتے ہیں، تعزیہ داری کرتے ہیں، اس لیے لوگ ماتم کرتے ہیں، اس لیے لوگ جو ہے محرم کی 10ویں تاریخ کو کربلا کے اندر میلے سجاتے ہیں، اور وہاں پر نوجوان لڑکے اور لڑکیاں جاتے ہیں، پھر جو تماشے ہوتے ہیں، یا اسی طریقے سے 10 راتوں تک چبوترے پر تعزیہ کی شکل میں بابا کو رکھ کر کے جو ننگو عار کی حرکتیں کی جاتی ہیں مسلم نوجوانوں کے ذریعے سے، چاہے وہ لڑکے ہوں چاہے وہ لڑکیاں ہوں، اور کس طریقے سے بے حیائی، فحاشی اور بے ہودگی کو پھیلایا جاتا ہے، کس طریقے سے لوگ شریعت کے حدود کو کراس کرتے ہیں، آپ خود اپنی نگاہوں سے دیکھ لیں۔ جہاں پر یہ ماحول ہے 10ویں محرم منانے کا، یا محرم کے جو ہے 10 دنوں تک تعزیہ داری، آپ جا کر کے دیکھ لیں کس طریقے سے راتوں کے اندر ڈھول تاشوں کے، نگاروں کے آڑ میں نوجوان لڑکے اور لڑکیاں کس طریقے سے فحاشیاں، بے حیائیاں اور زناکاریاں کرتے ہیں۔ دنیا سے یہ ڈھکی چھپی چیز نہیں رہی، آپ اپنی آنکھوں سے بھی مشاہدہ کرتے ہیں، اور موجودہ جو میڈیا ہے اس کے ذریعے سے بھی آپ بہت سی چیزوں کو دیکھ رہے اور جان رہے۔ لہذا ضرورت اس بات کی ہے کہ جب ہم نے یہ جان لیا کہ بدعت یہ حرام ہے شریعت کے اندر، اور کسی بھی صورت میں بدعت کو قبول نہیں کیا جا سکتا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر قسم کی بدعت کو گمراہی قرار دیا ہے، لہذا ہم اور آپ کو چاہیے کہ تمام قسم کی بدعتوں سے ہم اپنے آپ کو بچائیں، بدعتوں کی تقسیم کے پیچھے نہ پڑیں، اور اسی طریقے سے بدعتوں کے وجود کے جو اسباب ہیں ان کو بھی ہم غور کریں ان پر، اور جو اسباب بدعتوں کے کا سبب بنتے ہیں ان سے خود بھی دور بھاگیں، اور امت کے لوگوں کو بھی بچانے کی فکر کریں۔ اسی طریقے سے آپ کے اندر جن کی وجہ سے دنیا کے اندر دنیا والوں میں بدعتیں پنپتی ہیں، پھلتی اور پھولتی ہیں، بدعت، ان اسباب پر بھی ہم اور آپ غور کریں، اپنے خاندان، اپنی آل و اولاد، اپنی ذریت، اپنے رشتے ناتے، پاس پڑوس کے لوگوں، جہاں تک بھی ممکن ہو سکے ان کے بارے میں فکر کریں۔ اگر ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ بھئی ان کے یہاں اس قسم کی بدعتیں پائی جاتی ہیں، یہ اسباب واقعی ان کے اندر موجود ہیں، تو پھر ہماری اور آپ کی ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم انہیں پیار سے، محبت سے، اچھے انداز سے، اچھے اسلوب سے سمجھانے کی کوشش کریں، تاکہ وہ لوگ بھی شیطانی ڈگر سے اپنے آپ کو بچائیں، توبہ کریں، اللہ رب العالمین سے استغفار کر لیں، وہ لوگ معافی مانگ لیں۔ اللہ رب العالمین ہم سارے لوگوں کو حق بات کو قبول کرنے، حق بات کو کہنے، اور حق بات کے کہنے کی بنیاد پر، حق کو قبول کرنے کی بنیاد پر اگر اس راہ میں دشواریاں بھی پیش آئیں تو ان کا خندہ پیشانی کے مقابلہ کرنے لوگوں کو توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہم سے وہ کام، مولا ہم سے راضی اور خوش ہو، اور اللہ تعالی ہم کو ان تمام چیزوں سے دور کرے جس سے اللہ تعالی ہم سے ناراض ہو۔ انشاءاللہ کل درس تو نہیں ہوگا، کل چھٹی کا دن ہے، پرسوں آپ کے سامنے جو موضوع لے کر کے حاضر ہوں گا اس کا عنوان ہوگا کہ معاشروں کے اوپر، سوسائٹیوں پر بدعتوں کے اثرات کیا ہوتے ہیں، بدعتیں کون سا چھاپ چھوڑتی ہیں جو ہے معاشروں کے اوپر، سوسائٹیوں کے اوپر۔ اس کے بارے میں انشاءاللہ اگلے درس کے اندر آپ کے سامنے کچھ چیزیں لے کر کے حاضر ہوں گا۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سارے لوگوں کو توفیق نصیب فرمائے کہ ہم خود بھی صحیح عقیدے کو اختیار کریں، اور صحیح عقیدے کے ساتھ ساتھ سنت کے مطابق ہمارا عمل ہو، اور اسی کی بھی ہم دعوت دیں۔ اللہ رب العالمین ہم سے جو ہے ہماری نیکیوں کو قبول فرمائے، اور ہماری ذریت کو بھی اللہ رب العالمین توفیق دے کہ وہ صحیح عقیدے کے ساتھ ساتھ نیکی کی راہوں کو اختیار کرنے والے بنیں۔ اپنا خیال رکھیں، اپنے بال بچوں کا خیال رکھیں، اور زیادہ سے زیادہ اگر یہ
یہ باتیں اگر آپ کو واقعی اپیل کر رہی ہیں تو آپ اس کو اپنے تک ہی محدود نہ رکھیں، بلکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک آپ اس کے پہنچانے کا ذریعہ بنیں، شیئر کریں، زیادہ سے زیادہ ڈاؤن لوڈ کر کے بھی لوگوں تک پہنچا سکتے ہیں۔ اللہ رب العالمین توفیق نصیب فرمائے اور اس کا اجر اور ثواب ہم سارے لوگوں کو مہیا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جن احباب نے جو ہے درس کو سنا، ماشاءاللہ اپنا وقت دیا، اللہ رب العالمین ان کو تمام قسم کی دنیا اور آخرت کی بھلائیاں نصیب فرمائے۔ خاص طور سے ہمارے ماشاءاللہ محمد عمر بھائی، اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے، آپ بڑا ہی حوصلہ بڑھاتے ہیں۔ اللہ رب العالمین آپ کو دنیا اور آخرت دونوں میں جو ہے ہمیشہ خوش رکھے۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی کیسے ہیں آپ؟ بخیر ہیں؟ اگر کسی ساتھی کو کچھ پوچھنا ہے تو پوچھ سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سب کو جو ہے نیکیوں کی توفیق نصیب فرمائے۔ کے بعد پرسوں انشاءاللہ لائیو ملاقات ہوگی۔ اپنا خیال رکھیں، فی امان اللہ۔ بہت بہت شکریہ۔